کچھ حدیثیں اس سلسلے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے تاکہ ایک حوصلہ پیدا ہو ہمارے اندر بھی کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں۔ بہت سی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور میں اس سلسلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر سب کو پیش کیا جائے تو اتنا وقت اور اتنی مہلت نہیں ہے۔ جی میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن احادیث سے معاف کرنے کا فائدہ سامنے آئے۔ جی ایک یہ اہم بات ہے، معاف کر دینا یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ملے گا انسان کو؟ ان میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا، اچھا ایک بات آپ نے اگر غور کی ہو، ہمارے وہاں دعاؤں کی دنیا میں ایک دعا پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار میرا حساب کتاب اپنے فضل اور کرم سے کرنا، اپنی عدالت سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر عدل پروردگار کی بنا پہ ہمارے اعمال قبول کیے جانے لگ جائیں تو کوئی ایک بھی عمل صحیح قبول نہیں ہونے والا۔ یہ جو انسان دعا کر رہا ہے کہ خدا اس کے عمل کو اپنے کرم سے قبول کر لے، اس کی کوتاہیوں اس کی کمیوں کو بندہ چاہتا ہے کہ خدا معاف کر دے۔ اب آئیے میں روایت کی دنیا میں آپ کو لے کے چلوں۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من یعفو یعف اللہ عنہ، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے خدا اسی بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں اپنے سے نیچے والوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کروں، اپنے پروردگار سے اپنے لیے معافی کو میں حاصل کر لوں گا۔ واہ، یہ پورا سسٹم ہے۔ میں نیچے والوں کے لیے سخت بن جاؤں اور مصلی پہ بیٹھ کے پروردگار سے کہوں کہ خدا را مجھے معاف کر دے، نہیں معافی ملنے والی۔ جی من یعف الناس، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم لیتے وقت مزاج بدل دیتے ہیں، دیتے وقت مزاج کچھ اور رکھتے ہیں، جبکہ دونوں کا مزاج ایک ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جو جذبہ دیتے وقت ہے وہی جذبہ لیتے وقت بھی ہونا چاہیے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے روایتوں میں ہے کہ من کثر عفوہ مد فی عمرہ، جو زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، عظیم بات ہے۔ انسان دوسروں کو جب معاف کرتا ہے، ایک بہت اہم بات ہے کہ جس کی طرف میں علم نفسیات میں سائیکولوجی میں جس کی بڑی اہمیت ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے جو انسان اپنے کو ٹینشن فری رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انسان بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خود بخود اندر سے ٹینشن پیدا ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ، بدلے کا جذبہ، بلا وجہ بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ معاف کرنے سے اندر کا حصہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اب جب یہ اندر اس کا دل پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا، نتیجے میں وہ جو اس کا ٹینشن فری لائف والا مسئلہ تھا وہ اس کے سامنے آ گیا، نتیجے میں خود بخود اس کی عمر بڑھے گی۔ یہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ انسان خود کو کیوں بلا وجہ دوسروں کی بنا پہ تکلیف میں ڈالے۔ میں دوسروں کی کوتاہیوں کی بنا پہ اپنی عمر کو کیوں گھٹا رہا ہوں؟ بہترین طریقہ ہے میں اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کروں۔ فرمایا کہ علیکم بالعفو فإن العفو لا یزید العبد الا عزا، بندے کی عزت میں معاف کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ فتعافوا یعزکم اللہ تعالی، دوسروں کو معاف کرو اللہ تمہیں عزت عطا کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک فیکٹ ہے، اگر کسی کی غلطی کو کوئی بڑا معاف کر دیتا ہے تو خود بخود اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو نیچے والا ہے اس کے دل میں تو ایک عجیب جذبہ ہے۔ مثلا آپ تصور کریں، جیسے روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے، ہمارے آقا اور مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور اس زمانے میں ہاتھ دھونے کے لیے ایک برتن لایا جاتا تھا کہ جس میں ہاتھ دھوئیں۔ وہ لے کے آئی کنیز، اور کسی بنا پر اس کا کچھ پانی کا حصہ امام کے جسم اطہر پہ گر گیا۔ ہم آپ ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ ایک کنیز، ایک سرونٹ کی طرف سے یہ جرم، اور انسان بھی اتنی عظیم شخصیت، وہ بھی اس دور میں جہاں بہت زیادہ ستایا تھا۔ جی جی جی، اب وہ تو لرزنے لگی، کانپنے لگی، امام نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، البتہ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، امام نے اسے معاف بھی کر دیا، اسے آزاد بھی کر دیا۔ واہ۔ اور اس موقع کے اوپر امام ایک جملہ فرمایا تھا کہ جو اپنے سے نیچے والوں کو معاف کرتا ہے
پروردگار اسے بھی معاف کر دیتا ہے. جی یہ ایک عمل امام کا. اب آپ بتائیے کہ اس کنیز کے دل میں جو امام کی عزت اور امام کا احترام اور امام کی محبت پیدا ہوئی, اس کو دنیا میں کوئی کسی کے ذریعے سے ناپا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہم لوگ سن رہے ہیں تو محبت تو ہے ہی, اور اس میں ایک اضافہ ہو رہا ہے صرف سن کر کے. اب سوچیں جس کو معاف کیا گیا اس کے دل میں کیسا عزت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اسی طرح سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ عجیب جملے ہیں. دیکھیے, سامنے والے سے آپ اس کی کوتاہی کے بارے میں پوچھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ گھبرا گیا کہ وہ کچھ بھی ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر پا رہا ہے, کچھ اپنا عذر بیان ہی نہیں کر پا رہا ہے. صحیح. امام فرماتے ہیں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اقبل عذر اخیک فإن لم یکن له عذر فالتمس له عذرا. اپنے سامنے غلطی کر جانے والے کی غلطی کے عذر کو قبول کر لو, اسے معاف کر دو, اور اگر بائی چانس اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, ایکسکیوز نہیں ہے, تو تم کوئی ایکسکیوز اس کے لیے تیار کرو اور پھر اسے معاف کر دو. جی. شاید تم نے بھولے سے کہہ دیا ہوگا, شاید تم مثلا متوجہ نہیں رہے ہوگے, شاید تمہارا ذہن کہیں اور رہا ہوگا. اس طرح سے ڈائیورٹ کر کے اس کے لیے ایک عذر اپنے ذہن میں لے کے آؤ اور اس کو معاف کر دو. اسلام اس حد تک معاف کرنے کو اہمیت دے رہا ہے. اور اس سلسلے میں ایک جملہ کہوں جو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے کہ سب سے زیادہ اذیت رسالت مآب کو مکہ معظمہ میں ہوئی ہے. یہ 13 سال رسالت مآب نے بڑی سختیوں سے گزارے. جی. پتھر کھائے, کوڑا گرایا گیا, کانٹے بچھائے گئے, تلواریں آپ کے لیے اٹھائی گئی, سب کچھ ہوا. اور پھر رسالت مآب کچھ دنوں کے بعد اسی مکہ معظمہ میں فاتح بن کے آئے. یعنی پورا مکہ آپ کے کنٹرول میں ہے. جسے چاہیں آپ پھانسی چڑھا دیں, جسے چاہیں آپ قتل کر دیں, جسے چاہیں آپ زندان میں ڈال دیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ سارے مکے والے جمع ہیں, آپ بلندی پہ تشریف لائے, فرمائے کہ انتم الطلقاء, آج میں تم سب کو آزاد کر رہا ہوں. یعنی آج تک کی تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. تم نے کوڑا گرایا, میں معاف کر, میرا سینہ چوڑا, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تم نے پتھر مارے, تم نے کانٹے بچھائے, تم نے جتنا بھی مجھے ستایا, آج تم سب کو میں معاف کر رہا ہوں. جبکہ سماج میں اکثر اس کا جسٹ اپوزٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں ستایا گیا اور ہم صاحب حیثیت ہوئے تب ہم بدلہ ضرور لیتے. اس وقت اقتدار میں آنے کے بعد, اختیار مل جانے کے بعد انسان کا انتقام لینا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا نہیں کیا ہے. جی.